नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज मैं हमेशा की तरह 3 अलग अलग ख़बरों पर अलग अलग तबसरा करूँगा और तीनों अहम तरीन ख़बरें हैं। ये ख़बर नई दिल्ली मौलाना महमूद मदनी के सिलसिले में है, जिनके सिलसिले में एक अखबार ने गलत ख़बर शाये की है। उसकी तरदीद में जो ख़बरें आई हैं और उस पर जो तबसरा हुआ है उस पर मैं आप पर रोशनी डालूँगा। दूसरा मुत्तहिदा अरब इमारात से है, वहाँ पर भारतीयों को इंडियन एम्बेसी के नाम से लूटने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी मेरा तबसरा होगा। और दूसरा एक तबसरा होगा सेल्फ़ी को लेकर के एक शोहर ने अपनी बीवी के ख़िलाफ़ तलाक़ लेने पर मजबूर हो गया है, उसकी सेल्फ़ी से परेशान होकर के, उस पर भी मैं आपके सामने रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन, जमीयत उलमा हिंद के नाज़िम उमूमी मौलाना महमूद मदनी साहब के सिलसिले में एक ऑनलाइन अखबार जो मुसलसल इस तरह की बेबुनियाद ख़बरें फैलाकर उम्मत में इंतशार फैलाता है, ये उसकी अपनी मन घड़त कहानी निकली है। आज की तारीख़ में ये ख़बर गलत है और मौलाना महमूद मदनी साहब को बदनाम करने की घिनौनी साजिश है। इन बातों का इजहार मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद ने सीधी बात टीवी के एडिटर से बात करते हुए दी है। सोशल मीडिया में अखबार के हवाले से शाये की गई ख़बर के हवाले से जब मौलाना हकीमुद्दीन साहब से वजाहत तलब की गई तो मौलाना ने कहा कि अभी एक प्रोग्राम में मौलाना महमूद मदनी ने ख़ुद इस खबर की तरदीद की है, उसकी तफसीलात आप तक पहुँचाई जाएंगी। और उन्होंने इस खबर की पूरी तरह से तरदीद कर दी और तनकीद की कि इस तरह की मनगढ़ंत खबरें सोशल मीडिया में फैलाई जा रही हैं, उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। इसी सिलसिले में मौलाना शफीक अहमद कासमी मालेगानवी, जो कि जमीयत के ऑर्गेनाइज़र हैं, उनसे भी रब्ता करके सीधी बात में दरियाफ्त किया तो उन्होंने भी इस खबर को झूठी बताते हुए कहा कि मौलाना का फ़िलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि मौलाना महमूद मदनी साहब ने आज जामिया तालीमुद्दीन डाबेल ज़िला नवसारी गुजरात में जमीयत उलमा हिंद के 7 साला तकरीबात की ज़िम्न में मुनक़िदा उलमाए गुजरात का जमीयत उलमा हिंद में किरदार और जंग आज़ादी में रोल के उन्वान पर मुनक़िदा सेमिनार के आखिर में उलमाए किराम के बड़े मजमे से खिताब करते हुए सोशल मीडिया पर राई झूठी बात कि आप किशनगंज से पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने वाले हैं, इस बात की तरदीद की है और उसे अफवाह और गुमराहकुन खबर से ताबीर किया है। इस सेमिनार की सदारत जामिया तालीमुद्दीन डाबेल के सरपरस्त मुफ्ती व शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामद बरकातुम कर रहे थे, जबकि मेहमान में मौलाना मुफ्ती ज़ैद मज़ाहिरी, उस्ताद दारुल उलमा लखनऊ, मौलाना डॉक्टर अताउर रहमान कासमी, लेक्चरर दिल्ली यूनिवर्सिटी, अजमेर शरीफ के सज्जादा नशीन आली जनाब देवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब वगैरह शरीक थे। मलूज़ है कि मौलाना महमूद मदनी साहब ने कुछ दिन कबल जमीयत के नाज़िम उमूमी से अपनी ज़ाती कुछ आज़ार की बिना पर इस्तीफ़ा पेश किया था, मगर सदर जमीयत की इमा पर नाज़िम उमूमी के ओहदे पर वो उस वक्त तक बने रहेंगे जब तक कि मजलिस आमिला का इजलास नहीं होता। इजलास अनकरीब मुनक़िद होने वाला है और इस बात की इतला खुद मौलाना महमूद मदनी साहब ने अपने वजाहतनामे में पेश किया था। इसी इस्तीफ़े को लेकर सोशल मीडिया में जब इस्तीफ़ा दे दिया गया था तो आवाम और ख़वास के दरमियान चेमीगोइयाँ जारी थी कि अचानक इस्तीफ़े की वजह क्या हो सकती है। इस बीच आज एक अखबार ने यह खबर शाये कर दी थी कि इस्तीफ़ा का असल मकसद मौलाना महमूद मदनी किशनगंज से एमपी इंतखाबात लड़ना चाहते हैं, जो सीट मौलाना इसरारुल हक कासमी साहब की रहलत की वजह से खाली हो गई है। मज़कूरा अखबार ने एक ज़राए के लफ्ज़ का इस्तेमाल तो किया है, मगर कौन से ज़राए हैं ये नहीं लिखा और साथ ही आसाम के एक अखबार का हवाला दिया है, मगर कौन सा अखबार है उसका नाम भी नहीं लिखा। बहरकैफ इस तरह की ख़बरों से मज़कूरा अखबार हमेशा तनाज़े का शिकार रहा है और इससे पहले भी उलमाए किराम में दूरियां पैदा करने की कोशिश की गई है, जिसको लेकर के अखबार की तनकीद भी की गई थी और सोशल मीडिया में इसके सिलसिले में बहुत सारे मज़ामीन भी शाये हुए थे। और मुतल्लिक़ा अखबार से एक उलमा का एक बहुत बड़ा तबक़ा इसलिए भी नाराज़ नज़र आता है कि इसकी वजह से मिल्लत में दूरियाँ और खटास पैदा होती हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आप अखबार का नाम पता कर लें, उन्हें राय मशवरे दें, अपना भाई समझ करके मिल्लत में बरादराना ताल्लुक़ात बनाए रखने के लिए सहाफ़त का सही इस्तेमाल किया जाए। जबकि इस खबर को आम करने के बाद जमीयत के ज़िम्मेदारान पूरी तरह से इस खबर को झूठी करार देकर मौलाना महमूद मदनी को बदनाम करने की साजिश कहते हुए मुतअल्लिक़ा अखबार को और उसके एडिटर को खूब लताड़ा है। बहरकैफ नाज़रीन,
اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہر خبر کو پھیلانے سے پہلے ہمیں ایک بار سوچ لینا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے۔ جب یہ خبر ہم تک بھی پہنچی تو ہم نے بھی کوشش کی متعلقہ لوگوں سے رابطہ کرنے کی کہ حقیقت سے کیا ہے پتہ چلے، تو اس درمیان میں جو ہے سوشل میڈیا میں اس کی تردید بھی آ گئی، اور جمعیت کے متعلقہ افراد سے میں نے خود بات چیت کی تو تب پتہ چلا کہ یہ بات غلط ہے۔ ممکن ہے کہ آج یہ فیصلہ نہ ہو، اگلے دنوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن آج کی تاریخ میں یہ بات غلط ہے۔ یہ کہنا ہے مولانا حکیم الدین قاسمی صاحب کا کہ فی الحال آج کی تاریخ تک اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے اور نہ ہی اس کا ارادہ ہے۔ برکیف ناظرین، چلتے ہیں آگے دوسری خبر کی جانب۔ دوسری خبر سیلفی کے تعلق سے ہے۔ بیوی دن بھر سیلفی لیتی رہتی ہے، کھانا تک مجھے نہیں دیتی، مجھے طلاق چاہیے۔ بھوپال کے فیملی کورٹ میں ایک ایسا کیس سامنے آیا ہے کہ اسمارٹ فون کی وجہ سے شوہر اور بیوی کے درمیان اتنی لڑائیاں ہوئی کہ نوبت طلاق تک پہنچی ہے۔ ناظرین، میں نے کل آپ کو ایک اور خبر پہنچائی تھی انڈونیشیا کی کہ وہاں پر کس طرح سے جو ہے صرف موبائل کا پاسورڈ نہ بتانے کی وجہ سے ایک بیوی نے اپنے شوہر کو زندہ جلا دیا تھا۔ آج یہ دوسری خبر پہنچی ہے۔ عدالت نے معاملے کی سماعت کے بعد مشاورت کا حکم دیا، یعنی رائے مشورہ کر لیں۔ مشاورت کار نے جب لڑائی کی وجہ کا پتہ لگانا شروع کیا تو اصلی وجہ موبائل فون نکلی۔ مشیر سنگیتا نے بتایا کہ مشاورت کے دوران بیوی نے بتایا کہ شوہر خود اسمارٹ فون رکھتا ہے اور اسے فیچر فون دے رکھا ہے، یعنی دوسرا فون دے رکھا ہے، اسے گھر والوں سے بات بھی نہیں کرنے دیتا ہے۔ اس پر شوہر نے اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا کہ بیوی گھر سے اسمارٹ فون لے کر آئی تھی اور ہر وقت سیلفی واٹس ایپ اور فیس بک پر لگی رہتی تھی، اس چکر میں کئی بار تو اسے کھانا بھی نہیں دیتی تھی۔ اسی بات سے پریشان ہو کر اس نے بیوی سے اسمارٹ فون چھین لیا تھا۔ دونوں کی بات سننے کے بعد جب عدالت میں دونوں کے درمیان سمجھوتا ہوا تو بیوی نے 7 شرائط رکھی جسے شوہر ماننے کو تیار ہو گیا اور اس کی زندگی کی گاڑی ایک بار پھر پٹری پر لوٹ آئی ہے۔ ناظرین، یہ خبر آپ لوگوں کے سامنے میرا رکھنے کا مقصد ہے کہ اس وقت فون ہماری زندگی میں ایک اہم ترین کردار نبھا رہا ہے، وہ چاہے مثبت بھی ہو سکتا ہے، منفی بھی ہو سکتا ہے، اور اس ازدواجی زندگی میں بالخصوص موبائل فون کھٹاس پیدا کرنے کا سب سے بڑی وجہ بن رہا ہے۔ اور اسمارٹ فون اور سب سے زیادہ فیچرز والے واٹس ایپ اور سارے وہ سوشل میڈیا کے ایپس جس موبائل میں استعمال ہوتے ہیں، وہ موبائل اس وقت ازدواجی زندگی کے لیے ایک دشمن بن کر کے ثابت ہو رہا ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں خود کو بھی اس طرح کے فون کے استعمال سے گھر میں جو احباب ہیں یا جن رشتہ داریوں میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، ان سے اس طرح کے فون سے دوری اختیار کرنے کی سب سے اہم ترین ضرورت بن گئی ہے۔ اس پر مجھے بھی سوچنا چاہیے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے۔ ناظرین، تیسری خبر ہے متحدہ عرب امارات سے۔ متحدہ عرب امارات میں بھارتی سفارت خانے بھارتی شہریوں کے لیے وارننگ جاری کی ہے کہ کچھ جعلساز امارت میں قائم بھارتی سفارت خانے کی نمائندگی کا دعویٰ کر کے اور اس کا نام استعمال کر کے فراڈ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ بھارتی سفارت خانے نے ٹویٹر پر ایک عوامی تنبیہ جاری کی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں رہنے والے بھارتی شہری اس فراڈ اور سفارت خانے کے نام سے آنے والی ٹیلی فون کال سے ہوشیار رہیں۔ بھارتی سفارت خانے کے مطابق جعلساز دبئی کے ایک ٹیلی فون نمبر ہے 44927000، اس سے پہلے 02 لگتا ہے۔ اس نمبر کے ذریعے خود کو سفارت خانے کا نمائندہ ظاہر کر کے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھارتی سفارت خانے کے نام پر رقم اکاؤنٹ میں جمع کروا دی جائے۔ بھارتی سفارت خانے نے اپنے شہریوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایسی ٹیلی فون کالز کو نظر انداز کر دیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور جن لوگوں کو ٹیلی فون کال آئے وہ فوراً سفارت خانے کو آگاہ کریں۔ بھارتی سفارت خانے نے فراڈ میں ملوث افراد کی گرفتاری اور قانونی کارروائی سمیت شہریوں کو فراڈ سے محفوظ رکھنے کے لیے متحدہ عرب امارات کے سیکورٹی حکام سے رابطہ کر کے تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ خبر آپ لوگوں کے سامنے لا کر کے پیش کرنے کا ہمارا مقصد پرائم ٹائم کا یہی ہے کہ فراڈ کی الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں، اس کی الگ الگ نوعیتیں ہوتی ہیں۔ بینک اکاؤنٹ کے نام پر بھی الگ الگ قسم کے اور کریڈٹ کارڈ دینے کے نام سے جو ہے اس کا پاسورڈ اور دیگر چیزیں جاننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ اب ایک نیا طریقہ ہے کہ جو ہے آپ سفارت خانے میں، چونکہ سفارت خانے کا نام اور اسمبلی کا نام سنتے ہی بیرون ممالک میں لوگ بہت پہلے ہی چوکنا ہو جاتے ہیں تاکہ کسی بھی طرح کے جو ہے قانونی رکاوٹیں پیدا نہ ہوں۔ اس وجہ سے پھر فوری طور پر جو ہے ان کی بات پر جو ہے وہ لبیک کہتے ہوئے وہ اکاؤنٹ میں پیسے بھی جمع کر دیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں ہر وہ فون جو بینک اکاؤنٹ کے سلسلے میں جانکاری کے لیے ہو یا اس طرح کی کسی بھی چیز کی جانکاری کے سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں اس میں ہوشیار رہتے ہوئے متعلقہ فرد کی شناخت اور پہچان پہلے کر لینی چاہیے۔ اسی سے الٹے سوالات کر دینا چاہیے کہ بھائی آپ کہاں سے ہو، کیوں کر ہو، کیا ہے، کیوں دینا چاہیے،
اس طرح کے کچھ سوالات جب آپ کرنے لگیں گے تو وہ شخص سمجھ جائے گا کہ میں فراڈ ہونے کا پتہ سامنے والے لوگ کو پتہ چل رہا ہے، تو پھر فون کٹ کر دے گا۔ اگر آپ اس کے ایک ایک سوال کا جواب دیتے چلے جائیں گے تو وہ جانے انجانے میں آپ کے پاسورڈز اور آپ کے دیگر جو اہم ترین معلومات یا ذاتی معلومات ہوتی ہیں اس کو لے کر کے آپ کے دستاویزات کا اور آپ کے اکاؤنٹ کا غلط استعمال کرے گا۔ ناظرین، آج کے پرائم ٹائم کا یہی آپ کا ہمارا پیغام ہے کہ فراڈیوں سے بچیے۔ وہ موبائل ہمارے لیے ہماری ازدواجی زندگی میں تکلیف دہ بن جائے، اس طرح کے موبائل فون اور فیوچر سے بچیے، اور پھر جو ہے مولانا محمود مدنی صاحب کے سلسلے میں جو غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں اس کو دوسروں تک شیئر کرنے سے بچیے، اور حقیقت کیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں، اجازت سے پہلے آپ سے اپیل کر لوں کہ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، اور جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم وما